من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجے بر محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے کیونکہ یہاں ان مجالس میں جناب مولانا حجت الاسلام جناب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ علیہ مقامہ، جیسا مجھے بتایا گیا کہ 16 سال سے مسلسل یہاں وہ تشریف لا رہے تھے اور بہت پابندی سے تشریف لاتے تھے، لیکن اس سال وہ یہاں اس بز میں نہیں ہے، اس مجلس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمت خدا سے پیوست ہو چکے ہیں اور ان کا انتقال ہوا ہے. اور انتہائی خوش اخلاق، انتہائی بلند اخلاق اور انتہائی ملنسار. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحوم کی روح کو سر ثواب فرما دے. بسم اللہ الرحمن مشہور و معروف آیت کریمہ سورہ جمعہ کی، جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، جو برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور تلاوت بھی فرماتے رہتے ہیں، کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا. اس رسول کے صفات و کمالات بیان ہو رہے ہیں کہ رسول وہ ہے جو ان کے سامنے آیات الہی کا تلاوت کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. حالانکہ اسے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ظاہری ترجمہ اس آیت کریمہ کا، جس میں ابتدا ہو رہی ہے اللہ وہ اللہ ہے. کیا اندازہ ہوا اس سے؟ ذہن میں کیا تصور آیا؟ کہ اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اپنا تعارف پیش فرما رہا ہے. اللہ وہ اللہ ہے. فوراً ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے کو پہچانوا رہا ہے، وہ قادر مطلق، وہ خالق کائنات اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے. تو مجھے اتنا بتائیے کہ جب کوئی شخصیت، کوئی ذات اپنے کو پہچانواتی ہے یا اپنا تعارف پیش کرتی ہے تو اپنے صفات بیان ہوتے ہیں، اپنے کمالات بیان ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. مگر یہاں پر قدرت عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، پہچانوا رہا ہے اپنے کو، صفات رسول کے بیان ہو رہے ہیں، کمالات رسول کے بیان ہو رہے ہیں، کمالات و صفات رسول کے بیان ہو رہے ہیں. یعنی میں ایسا اللہ ہوں کہ جس نے ایسا رسول بھیجا. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد. پہچانوا رہا ہے اپنے کو، تعارف اپنا ہو رہا ہے، مگر صفات رسول بیان ہو رہے ہیں، کمالات رسول اللہ بیان ہو رہے ہیں. تو اب تصور کیجئے، یہ آیت کریمہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں. یہاں آ کر دیکھیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ بندے کے ذریعے سے اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. تو اب تصور کرے کہ وہ بندہ کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے کو پہچانوا رہا ہے. وہ مخلوق کتنی کامل ہوگی کہ جس کے ذریعے خلاق کائنات اپنا تعارف پیش کر رہا ہے.
اور وہ مخلوق کتنی بے عیب ہوگی کہ جس کے ذریعے سے خلاق عالم اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اور وہ تصویر کتنی حسین ہوگی کہ جس کے ذریعے سے مصور کائنات اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا عباس قبر محمد۔ میں ایسا اللہ ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا۔ تو آیت ایک ہے مگر پہلو دو ہیں، رخ دو ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ، بہت باذوق مجمع ہے، انشاءاللہ کوئی بات بھی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ آیت ایک ہے مگر رخ دو ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے، یہ حمد، آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو اللہ کی تعریف ہو اس کو حمد کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ کی تعریف ہو اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی اگر مدح ہو تو اس کو نعت کہا جاتا ہے، اور اللہ کی جو تعریف ہو رہی ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، یہ حمد ہے۔ سبحان اللہ، توجہ رہے، اللہ وہ اللہ، یہ حمد ہے۔ ایسا رسول بھیجا، یہ نعت ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے، ایک ہی وقت میں حمد بھی ہے، ایک ہی وقت میں نعت بھی ہے۔ توجہ رہے، ایک صلوات بھیجے محمد۔ باذوق مجمع کی بہت توجہ چاہوں گا، علماء بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ ایک ہی یہ آیت کریمہ ایک ہے مگر رخ دو ہیں، پہلو دو ہیں، تذکرے دو ہیں، تعریفیں دو ہیں، ذکر دو ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے، یہ حمد ہے۔ ایسا رسول بھیجا، یہ نعت ہے۔ ایک ہی وقت میں حمد بھی ہے، ایک ہی وقت میں نعت محمدیہ بھی ہے۔ پوری توجہ رہے، اللہ وہ اللہ، یہ حمد ہے۔ رسول کی مدح، رسول کے صفات، رسول کے کمالات، یہ نعت ہے۔ تو ایک رخ سے دیکھے تو حمد ہے، دوسرے رخ سے دیکھے نعت محمدیہ ہے۔ یعنی ایک ایسا آئینہ ہے اس کے دونوں رخ چمک رہے ہیں۔ بہت توجہ رہے، دنیا کے جو آئینے ہوتے ہیں وہ آئینے اس وقت تک بنتے ہی نہیں کہ جب تک ایک رخ تاریک نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، جب تک ایک رخ تاریک نہ ہو دوسرا رخ روشن نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی آئینے ہوتے ہیں جس میں ایک رخ روشن ہوتا ہے، دوسرا رخ تاریک ہوتا ہے، مگر یہ ایسا آئینہ ہے کہ جس کے دونوں رخ چمک رہے ہیں، ایک رخ سے حمد ہے، دوسرے رخ سے نعت محمدیہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ اب توجہ ہے جہاں تک مجھے لے کر جانا ہے، اس کا مطلب ایک ہی وقت میں دو ذکر ہیں، ایک ہی وقت میں دو تعریفیں ہیں، ایک ہی وقت میں دو تذکرے ہیں۔ رسول کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، نعت محمدیہ بھی ہے۔ دو تذکرے اس طرح سے مل گئے کہ الگ نہیں ہو سکتے، دو تعریفیں اس طرح سے متحد ہو گئی کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک کی تعریف ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسرے کی تعریف بھی ہے، اگر دوسرے کی تعریف ہے تو ساتھ ہی ساتھ پہلے کی تعریف بھی ہے، اگر حمد ہے تو ساتھ ہی ساتھ نعت بھی ہے۔ بہت توجہ رہے، اگر حمد ہے تو ساتھ ہی ساتھ نعت بھی ہے، اگر نعت ہے تو ساتھ ہی ساتھ حمد بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حمد و نعت اس طرح سے متصل ہو گئے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حمد شروع ہو رہی ہے تو نعت بھی شروع ہے، اگر نعت ہے تو ساتھ ہی ساتھ حمد بھی ہے۔ ہم کو قرآن میں ایک مثال مل گئی کہ دو تذکرے اس طرح سے متحد ہو جاتے ہیں کہ جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر جملہ ایک ہوتا ہے مگر ذکر دو ہوتے ہیں۔ ارے توجہ ہے، بظاہر جملہ ایک ہوتا ہے مگر تذکرے دو ہوتے ہیں۔ بظاہر بات ایک ہوتی ہے مگر تعریفیں دو ہوتی ہیں۔ قرآن میں مثال مل گئی تو اگر رسول سند دے دے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے، تعجب نہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ ایک اعتراض جو دوسرے مسئلے کے لوگ ہیں، ایک اعتراض ہماری مجلسوں پر اور ہماری محفلوں پر یہ کرتے ہیں کہ صاحب ان کا ذکر رسول اللہ نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ رسول اللہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یا علی کا تذکرہ کرتے ہیں یا اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر جو ہے شیعہ نہیں کرتے۔ اس لیے معذلہ رسول کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، ان کے مرتبے کے قائل نہیں ہیں۔ جب دیکھو علی کا ذکر ہو رہا ہے، جب دیکھو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اعتراض ہی غلط، بنیادی طور پر اعتراض غلط ہے۔
اس لیے غلط ہے کہ ہماری کوئی مجلس اور محفل بغیر ذکر رسول کے شروع ہی نہیں ہوتی، بغیر حمد و نعت کے ہماری کوئی مجلس نہیں شروع ہوتی، ہماری کوئی محفل شروع نہیں ہوتی۔ آپ خطبے ہی میں دیکھ لیجئے، حمد باری ہے، نعت محمدیہ ہے، اس کے بعد ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجو مولانا آواز پر محمد۔ مگر حقیقت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ نعت نہیں ہوتی ان کے یہاں، نعت نہیں ہوتی، نعت نہیں ہوتی، مگر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نعت دیکھنا ہو تمہیں کہ نعت ہوتی کیا ہے تو منقبت سے بہتر کوئی نعت محمدیہ نہیں ہے، اہل بیت کی منقبت سے بہتر کوئی نعت محمدیہ نہیں ہے۔ پوری توجہ ہے، بات واضح نہیں ہو سکی، مثال کے ذریعے بات واضح ہوگی۔ یہ کیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں منقبت اہل بیت سب سے بہتر اور سب سے عظیم نعت محمدیہ ہے، یہ کیسے؟ تو کہ ذکر تو اہل بیت کیا کر رہے ہو، تذکرہ اہل بیت کیا کر رہے ہو، مدح علی کی کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو یہ نعت محمدیہ ہے، یہی نعت محمدیہ۔ حقیقت یہی ہے کہ منقبت اہل بیت سے بہتر کوئی نعت محمدیہ نہیں ہے۔ نہیں، مثال پیش کر دوں تاکہ بچے ہی بات سمجھ لیں۔ کسی ماہر مصور نے ایک شاہکار تصویر بنائی، ایک حسین تصویر بنائی، ایک خوبصورت تصویر بنائی، وہ تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آئی، ہم نے تصویر کی تعریف کرنا شروع کی۔ کیا حسین تصویر ہے، کیا خوبصورت تصویر ہے، کیا اچھے رنگ بھرے گئے ہیں، کیا خوبصورت خاکہ کھینچا گیا ہے، کیا خوبصورت تصویر بنائی گئی ہے۔ میں تعریف کر رہا ہوں تصویر کی، میں تعریف کر رہا ہوں تصویر کی، مگر خوش ہو رہا ہے مصور۔ بہت توجہ ہے، میں تعریف کر رہا ہوں تصویر کی مگر خوش ہو رہا ہے مصور۔ میں مصور سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا، میں نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تو آپ کا تذکرہ ہی نہیں کیا، میں تعریف کر رہا ہوں تصویر کی۔ مصور مسکرا کر جواب دے گا، یہ دیکھو تصویر بنائی کس نے ہے، یہ دیکھو خاکہ کھینچا کس نے ہے، یہ دیکھو رنگ بھرے کس نے ہے۔ تصویر کی تعریف، جہاں تصویر کی تعریف ہوتی ہے حقیقت میں مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی مدح، جہاں اہل بیت کی مدح ہے حقیقت میں نعت محمدیہ ہے، کیونکہ کس کے کردار کے یہ آئینے ہیں، کس کے صفات و کمالات کے یہ آئینے ہیں، اور ان کے کردار کے خاکوں میں جو فضیلتوں کے رنگ بھرے جا رہے ہیں وہ دفتر رسالت باب سے بھرے جا رہے ہیں۔ ایک سلوات رضاوات محمد، ایک سلوات بلند آواز محمد۔ یہاں پر ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی مثال دے دوں تاکہ اور بات بچوں اور جوانوں میں واضح ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی آپ دوست سے کسی کوئی نیا مکان اگر بنایا ہے، آپ گئے تو وہ اس کو شوق ہوتا ہے وہ مکان دکھائے، دیکھیے میں نے بھی کوئی نیا مکان بنا، دیکھیے ڈرائنگ روم کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ فلاں کمرہ سونے کا کمرہ ہے، یہ دیکھیے باورچی خانہ ہے، اور دیکھیے چمن بھی کتنا اچھا میں نے لگایا ہے۔ وہ باہر لے کے جہاں حسین و خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے، ایک درخت کے پاس لے کر وہ پہنچے ہمارے دوست، دیکھیے کتنا خوبصورت درخت ہے، باہر سے منگوایا میں نے، امپورٹڈ ہے، یہاں میں نے اس کو لگا دیا ہے، کتنا حسین درخت ہے، کتنا خوبصورت درخت ہے۔ میں نے درخت کو دیکھ کر کہنے لگا میں، ہاں کیا سرسبز و شاداب اس کے پتے ہیں، کیا سرسبز و شاداب اس کے پتے ہیں۔ دوست بگڑ کے بولے، آپ تو پتوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ تو درخت کی تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کیا مضبوط اس کی شاخیں ہیں، کیا اس کی ہری بھری شاخیں ہیں۔ کہا دیکھیے پھر وہی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ تو درخت کی تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو شاخوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں کیا حسین پھول لگے ہوئے ہیں اس میں، کتنے خوشبودار پھول ہیں اس میں۔ کہ دیکھیے آپ وہی غلطی بار بار دہرا رہے ہیں، آپ تو درخت کی تعریف ہی نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کیا مضبوط جڑ ہے اس کی، ارے توجہ، کیا مضبوط جڑ ہے اس کی۔ وہ بگڑ گئے کہ صاحب میں آپ کو درخت کے دکھانے لایا ہوں، درخت کی تعریف کیجئے، آپ تو جڑ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ تو شاخوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ تو پتوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ تو پھولوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہوں گا کہ میاں صاحب یہ بتا دیجئے مجھے، اگر کسی درخت میں جڑ نہ ہو، شاخیں نہ ہو، پھول نہ ہو، پتے نہ ہو، تو تعریف کریے بچے گا کیا؟ ایک سلوات میرے رضاوات صبر محمد والے۔
یہ اہل بیت کیا ہیں؟ یہ شجر رسالت کا کوئی شاخ ہے، کوئی پتا ہے، کوئی پھول ہے، اور جڑ کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ تفصیل سے نہیں، مسلسل آپ لوگ مجلس سن رہے، اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونا ماشاءاللہ جناب مولانا برادر صاحب خلا تو خطاب فرمائیں، ان کو بھی ظاہر کے وقت دینا، مجھے ٹرین بھی پکڑنا ہے، یہاں سے واپسی بھی ہے، زیادہ بہت تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں، میں چاہتا ہوں خلاصہ پیش کیا جائے تاکہ یہ غلط فہمی رفع ہو جائے چند جملوں میں۔ جو بات کہی جاتی ہے جب دیکھو تذکرہ علی کا ہو رہا ہے، جب کچھ دیکھو تذکرہ اہل بیت کا ہو رہا ہے، تو ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول کا مرتبہ ہماری نگاہوں میں کم ہے اور مولا علی کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اہل بیت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس منبر سے میں کرنا چاہتا ہوں ظاہر کہ یہ مجلس ٹیپ بھی ہو رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جا سکتی ہے، تو یہاں سے جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ سب کی طرف سے یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں ذات الہی کے بعد جو سب سے برتر ذات ہے، جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے برتر جو ہے، سب سے اعلیٰ جو باعث خلقت کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے، جو محبوب کبریا ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ مگر ہم تذکرہ علی کا کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مولا کی مدح کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، ضرور بیان کرتے ہیں، مگر ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا، ہرگز ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ علی کا مرتبہ بلند ہے اور معاذ اللہ رسول کا مرتبہ کم ہے۔ ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کے کمالات بیان کرتے ہیں، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے، توجہ رہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے، یہ ہم جو فضائل علی بیان کر رہے ہیں، جہاں علی کے فضائل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں دنیا کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، جب مسیح ایسا ہے۔ یا اللہم صلی اللہ محمد۔ دنیا کو یہ بتانا ہے، دنیا کو یہ باخبر کرنا ہے کہ دیکھو جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، جب وسیع ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا، جب باب شہر علم ایسا ہے تو خود شہر علم کیسا ہوگا، جب ساقی کوثر ایسا ہے تو مالک کوثر کیسا ہوگا، جب قسیم جنت و نار ایسا ہے تو صاحب جنت و نار خود کیسا ہوگا، جب حامل لواء حمد ایسا ہے تو مالک لواء حمد خود کیسا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز دل کی آواز سے اپنے لوگ کی گردش بنا کے پوری طاقت سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، بہترین نعت محمدیہ کو کچھ ہے تو منقبت اہل بیت ہے۔ اگر منقبت اہل بیت نہیں پڑھو گے تو پھر رسول کے فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، رسول کے کمالات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ہرگز میں یہ الزام نہیں لگاتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان رسول سے محبت نہیں کرتے، رسول اللہ سے الفت نہیں کرتے، نہیں، مسلمان وہ ہے کہ جو رسول کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ لیکن ہرگز یہ ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمان رسول سے محبت نہیں کرتا، عقیدت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی کچھ غلط عقائد کیسے پیدا ہو گئے۔ محبت میں کوئی کمی نہیں مسلمانوں کی، کوئی عقیدت میں کمی نہیں ہے، ہرگز نہیں کہہ سکتا میں کہ عقیدت کم ہے ان کی، محبت کم ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ غلط عقائد کیسے پیدا ہو گئے مسلمانوں میں رسول اللہ کے سلسلے میں، جو رسول اللہ کی توہین کا سبب بن جاتے ہیں،
جو رسالت کی توہین کے سبب بن جاتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کو الگ کر کے رسول کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ضرور پیدا ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ ضرور پیدا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی غلط بات ضرور پیدا ہو جائے، کوئی نہ کوئی بات توہین رسالت کی ضرور تمہارے عقیدے میں آ جائے گی۔ اگر اہل بیت کو جدا کر کے رسول کو سمجھنے کی کوشش کی، میں مثال پھر دینا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر کسی تصویر کے بہت سے ٹکڑے ہوں، بہت سے اجزاء ہوں، اور صرف ایک ٹکڑا ہمارے سامنے لایا جائے، پوری تصویر کے کئی ٹکڑے ہوں، صرف ایک ٹکڑا ہمارے سامنے لایا جائے کہ تصویر کو پہچانیے کس کی تصویر ہے، تو ظاہر پوری تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو ہمیشہ پہچاننے میں غلطی ہوگی، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، پہچاننے میں دقت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے صرف ایک ٹکڑا سامنے لایا جا رہا ہے۔ جب تک تصویر کے سارے ٹکڑے نہیں ملیں گے اس وقت تصویر کی معرفت نہیں ہو سکتی، اس وقت تک تصویر کو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک سارے ٹکڑے مل نہ جائیں۔ اللہ نے رسول کی تصویر کو 14 ٹکڑوں سے بنایا ہے، اگر صرف ایک ٹکڑے سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ جب تک 14 ٹکڑوں کو ملا نہ دو اس وقت تک رسول کی معرفت نہیں ہوگی، اور یہ تصویر کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بن رہی ہے، دل کے ٹکڑوں سے بن رہی ہے۔ صلوات بھیجے صبر محمد کبھی کبھی بچوں کی آئی کیو کا امتحان لیا جاتا ہے، بچوں کی ذہانت کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ایک تصویر کے کئی ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو جگسا پزل کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جگسا پزل کہتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کی ذہانت کا کون سب سے پہلے صحیح تصویر کے ٹکڑوں کو ملا کے پوری تصویر مکمل کرتا ہے۔ سارے ٹکڑوں کو کون سب سے پہلے کون سارے ٹکڑوں کو ملا کر تصویر مکمل کرتا ہے؟ جو سب سے پہلے سارے ٹکڑے صحیح ملا کر تصویر کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ذہانت کا پہلا انعام ملتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بھی مسلمانوں کی ذہانت کے امتحان لینے کے لیے رسول کی تصویر کو 14 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ کون پہلے ملا کر رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے؟ ایک سلوات میں جب محمد اگر فضائل اہل بیت نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں رسول کی معرفت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو جائے گا، اور جو مسلمانوں میں غلط عقائد پیدا ہوئے اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے۔ اہل بیت کو جدا کر کے رسول کو سمجھنے کی جب بھی کوشش کی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ پیدا ہوا جو توہین رسالت کا سبب بن جائے۔ رسول کو جاہل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا جاہل کہ علی کو جدا کر کے رسول کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہی عقیدہ پیدا ہوگا۔ ایک سلوات میں صبر محمد بہت سنجیدہ موضوع ہے، یہاں کے مجمع کے لیے ماشاءاللہ سب پڑھا لکھا مجمع ہے۔ دیکھیے بہت سے فضائل و کمالات جو رسول کے ہیں، جو رسول اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے مصلحتاً رسول میں وہ کمالات کو ظاہر نہیں کیا، مصلحتاً رسول اللہ میں اس کمالات کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ دل کے ٹکڑوں میں وہ کمال ظاہر ہوئے۔ یہ اہل بیت جو ہیں وہ آئینہ کمالات رسالت ہیں۔ اگر رسول کے فضائل دیکھنا ہو تو ان آئینوں کو دیکھو، ان کے ذریعے سے رسول کے فضائل معلوم ہوں گے۔ اگر ان کو جدا کر لو گے تو کبھی بھی رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سے صفات و کمالات اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے ظاہر کیے ہیں۔ نہیں توجہ چاہو گے آپ حضرات کی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے، بڑے سے بڑا دنیا کا عالم کیوں نہ ہو، اس کے استاد ضرور ملیں گے آپ کو۔ ارسطو استاد مل جائیں گے جو معلم اول کہلاتا ہے۔ بہت بڑی حقیقت اور تاریخی حقیقت اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی دنیا کا
دنیاوی عالم ہو یا دینی عالم ہو، ممکن ہی نہیں کہ اس کا کوئی استاد نہ ہو یا پڑھانے والے نہ ہو اس کے۔ ارسطو معلم اول، استاد اس کے مل جائیں گے، افلاطون اس کے استاد مل جائیں گے، سقراط اس کے استاد مل جائیں گے۔ ایک نام اور بھی ہے جو بہت مشہور ہے، اسی کے ساتھ سقراط کے ساتھ ساتھ ایک نام اور بھی، وہ کیا ہے؟ وہ بقراط۔ لیکن میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ بقراط بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے نام، مگر عجیب بات ہے تاریخ میں بقراط کے کہیں نام نہیں ملتا۔ یہ میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، ہسٹری میں تاریخ میں بقراط نام کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ تاریخ میں تو بقراط نہیں ملے گا، مگر ہر محلے میں 2-4 بقراط ضرور مل جائیں گے آپ۔ ایک صلوات پر آواز پر محمد وآلہ۔ کبھی کبھی تو ایک آدھ مجلسوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ایک سلوات میں بہت توجہ، تاریخی حقیقت، تاریخی سچائی سے بہتر دلیل نہیں ہمارے سامنے جو ہم پیش کر سکیں، اس سے بہتر دلیل نہیں ہے۔ آپ سائنس کے میدان میں دیکھ لیجئے، نیوٹن کے استاد موجود، آئنسٹائن کے استاد موجود، اسٹیونسن کے استاد موجود۔ یہاں دیکھ لی کیسے ہی بڑھ جائے وقت کو نہ ہو، عالم دورہ ہے بغیر استاد کے۔ ایک نہیں کئی استاد کے ملیں گے، پڑھانے والے ملیں گے جنہوں کو پڑھایا تو کوئی ایسا بڑے سے بڑا دنیاوی عالم ہو یا دینی عالم ہو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پڑھانے والے نہ ہو، جس کے سکھانے والے نہ ہو، مگر صرف ایک سلسلہ ایسا ہے، کہ دنیا میں اس کے شاگرد تو ملیں گے، استاد کوئی نہیں ملے گا، اور وہ ہے محمد و آل محمد صلوات محمد۔ اب سنیے، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مورخ مانا جاتا ہے وہ ابن خلدون مانا جاتا ہے۔ ابن خلدون دشمن اہل بیت ہے۔ کوشش کی ہمیشہ یہی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو گھٹا دیا جائے، اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے۔ یہ ابن خلدون مگر مسلمانوں میں سب سے بڑا محقق مانا جاتا ہے، سب سے بڑا مورخ مانا جاتا ہے۔ آج بھی مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں کہ کس طرح سے تاریخ جو ہے مرتب کی جائے، کس طرح سے تاریخ لکھی جائے، یہ اس نے پورا مقدمہ لکھا ہے۔ تو سب سے بڑا محقق جو تاریخ میں مانا جاتا ہے وہ ابن خلدون، جس نے ہمیشہ اہل بیت کی فضیلتوں کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی ایک بات ماننے پر مجبور ہوا ہے۔ تمام اپنے تعصبات کے باوجود ابن خلدون جیسا متعصب مورخ ایک بات کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کیا ہے وہ کوئی قائم نہیں کر سکا۔ پڑھا لکھا مجمع، اسی لحاظ سے چند جملے کرنا چاہتا ہوں۔ ابن خلدون نے لکھا کہ جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کیا وہ کوئی قائم نہیں کر سکا۔ خود لکھتا ہے، کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کو یہ علم کہاں سے ملا، وہ فلاں صحابی کا نام بتائے گا۔ تم کو یہ علم کہاں سے ملا، وہ فلاں صحابی کا نام بتائے گا۔ تم کو کہاں سے ملا، وہ فلاں صحابی کا نام بتائے گا۔ تم کو کہاں سے ملا، فلاں ام المومنین سے، فلاں ام المومنین سے، فلاں ام المومنین سے۔ کوئی کہے گا فلاں تابعی سے ملا، فلاں تابعی سے ملا، کوئی کہے گا فلاں تبع تابعی سے ملا۔ تو ہر ایک الگ الگ سورس بتائے گا، الگ الگ سرچشمہ بتائے گا۔ کوئی کسی صحابی کا نام لے گا، کوئی کسی صحابی کا نام لے گا، کوئی کسی ام المومنین کا نام، کوئی کسی ام المومنین کا نام، کوئی کسی تابعی کا نام لے رہا ہے، کوئی تبع تابعی کا نام لے رہا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جس سے پوچھا کہ تمہیں علم کس سے ملا، وہ کہے گا مجھ سے میرے باپ نے بتایا۔ اس سے پوچھا تم کو کہاں سے ملا، وہ کہے گا مجھ سے میرے باپ نے بتایا۔ اس سے پوچھا تم کو کہاں سے ملا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بتایا۔ یہاں تک سلسلہ مل جائے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک۔ اے علی، آپ کو یہ علوم کہاں سے ملے؟
یہ علوم کہاں سے ملے؟ جواب آئے گا ھذا ما ذکرنی رسول اللہ ذکرن ذکا، یہ رسول نے علوم مجھے بھرائے ہیں۔ اے رسول آپ کو کہاں سے ملے؟ کہ جبریل لے کر آئے تھے۔ اے جبریل کہاں سے لا؟ بارگاہ الہیہ سے لے کر آ رہا ہے۔ اہل بیت کے علم کا سلسلہ مل جائے گا بارگاہ الہی سے۔ یہ سلسلے سرد ایسا ہے جو کوئی قائم نہیں کر سکا۔ ایک سلوات بھیجے میرے نواز ایک سلوات بلند آواز تبر محمد۔ اب اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جو سلسلے سند قرآن مجید کا ہے وہی سلسلے سند اہل بیت کا ہے، وہ بھی بارگاہ الہی سے آ رہا ہے، ان کے علوم بھی بارگاہ الہی سے آ رہے ہیں۔ لہذا اب مولا علی فرما رہے ہیں کہ ھذا ما ذکرنی رسول اللہ ذکرن ذکا، کہا گیا معاذ اللہ رسول وہ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک مسجد تک لے جانا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلد جو ہے تمہیدی مسجد ختم ہو اور جو ذکر ہے آپ کے سامنے کیا جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ جاہل، معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ عجیب ایک پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس زمین پر بسنے والوں کو یہ حق ہی نہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے لیے فیصلہ کر سکیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ عجیب جملہ ہے۔ اس زمین پر رہنے والوں کو حق نہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے لیے فیصلہ کر سکیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ یہ عجیب بات نہیں، بات کو انتہا تک پہنچانا ہے اور بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی صاحب ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی علاقے میں پہنچے جس میں پہلی مرتبہ گئے، بہت سے دیہات ایسے ہی یہاں ابھی تک نہیں جانا ہوا، کسی علاقے میں پہلی مرتبہ پہنچے، جیسے میں ممبر پر پہنچا مجمع سے ایک صاحب بولے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ دوسرے صاحب ان کے پہلو میں بیٹھے تھے، سمجھدار تھے، ان کا بھائی تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتے؟ کہ نہ میں ان کو کبھی پڑھتے دیکھا نہ لکھتے دیکھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اس شخص نے کہا بھائی تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے؟ یہ ابھی تو کہیں سے آ رہے ہیں، رہنے والے کہیں اور کے ہیں، بسنے والے کہیں اور کے ہیں، وطن کہیں اور کا ہے، ابھی تمہارے علاقے میں آئے ہیں، تم نے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ کہ رہنے والے تو کہیں اور کے ہیں، بسنے والے تو کہیں اور کے ہیں، وطن تو کہیں اور ہے جہاں سے یہ آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو وطن جس وطن میں رہتے وہاں پوچھو۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، جہاں سے آ رہے وہاں پوچھو کہ میں کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا، کسی استاد سے کچھ حاصل کیا نہیں حاصل کیا۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کے سلسلے میں قرآن میں ہمیشہ یہ باسا کا لفظ آیا ہے یا ارسلہ کا لفظ آیا ہے۔ باسا کے معنی بھی بھیجنا، ارسلہ کے معنی بھی بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کسی بارگاہ سے بھیجے جا رہے ہیں۔ بہت توجہ رہے، کسی بارگاہ سے بھیجے جا رہے ہیں۔ اگر ہمت ہو تو اس بارگاہ سے پوچھو کہ جاہل بھیج رہا یا لکھا پڑھا کر بھیج رہا۔ ایک سلوات بلند آواز تبر محمد والے۔ اور اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ لکھنا پڑھنا آتا یا نہیں آتا تھا تو علی کے کمالات کو دیکھو، اہل بیت کے کمالات کو دیکھو۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ وقت بعثت رسالت باب صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تمام مورخین نے کہا کہ وقت بعثت رسالت باب صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر ایک نام سر فہرست تھا اس میں۔ ان 17 لوگوں میں ایک نام سر فہرست تھا، اور سر فہرست نام تھا علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے کہ بات
بات عقیدے کی نہیں ہے، بات مسلک کی نہیں ہے، بات مذہب کی نہیں ہے، بات ہسٹوریکل فیکٹ کی ہے کہ ہسٹری نے بتایا کہ علی لکھنا پڑھنا بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ اب تمام تاریخیں کھنگال کر دیکھ ڈالو، جب ہر تاریخ لکھ رہی ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو دیکھو کوئی استاد تھا کہ نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا تھا یا نہیں تھا۔ تمام تاریخیں کھنگال کے دیکھ لو، ہر تاریخ لکھ رہی ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر کسی استاد کا نام نہیں ہے۔ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تمام تاریخ میں کسی استاد کا نام نہیں ہے کہ کسی نے سکھایا ہو، کسی نے پڑھایا ہو۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر چیز تاریخ میں کہاں آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے رسول کا کوئی ہو سکتا ہے علی کا کوئی استاد رہا ہو اور تاریخ نے نام نہ دیا ہو، میں کیسے مان لوں؟ ارے جس کے شاگردوں کے نام فخریہ تاریخ میں آ گئے، اگر کوئی اس کا استاد ہوتا تو کیا تاریخ نام چھوڑ دیتی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پوری زندگی میں علی کو کسی نے ایک حرف بھی سکھایا ہوتا تو تاریخ میں اس کا نام سنہری حرفوں سے لکھا ہوتا کہ فلاں علی کا استاد رہا، علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سوائے آغوش رسول کے کہیں تربیت نہیں پائی۔ تو مجھے بتاؤ جب استاد خود نہیں جانتا تھا تو شاگرد کو سکھا کیسے رہا تھا؟ صلوات بھیجو نواز محمد جلدی جلدی میں چاہتا ہوں بات جو آپ تک پہنچ جائے۔ کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے، یقیناً کہہ سکتا ہے، اس کو حق ہے کہنے کا، کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ لکھنا پڑھنا اللہ کی بارگاہ سے سیکھ کر آئے تھے، وہی سے بارگاہ الہی سے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آئے تھے، دنیا میں نہیں سیکھا کسی سے۔ تو میں سر تسلیم خم کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ وسیع کو لکھا پڑھا کر بھیج رہا ہے تو کیا رسول کو جاہل بھیج دیتا؟ صلوات محمد اس کا مطلب ہے کہ اگر اہل بیت کو جدا کر لو گے تو رسول جاہل ہی نظر آئیں گے۔ صلوات ان کے بغیر رسول کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر معرفت رسول نہیں ہو سکتی۔ تو کیونکہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا تصویر کو، بہت توجہ والے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، بغیر ان ٹکڑوں کو دیکھے ہوئے تصویر رسالت کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر رسول خود کسی کو سند دے دیں، اگر رسول خود کسی کو سند دے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو بغیر اس ٹکڑے کے معرفت رسول کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات اللہ محمد صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر اور بھی حدیثیں موجود ہیں جس میں رسول نے فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ کیا کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، بلکہ یوں بھی ترجمہ ہوتا ہے فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، اس کی بھی تشریح کی جاتی ہے۔ لیکن میں وہی جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دل کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا ہے۔ ظاہر پڑھے لکھے مجمع کے سامنے میری گفتگو ہے، انشاءاللہ بات ضائع نہیں ہوگی۔ انسان کی تخلیق میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ میں علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ جو صاحبان فکر یہاں تشریف فرمائے ان کی بھی توجہ۔ انسان کی تخلیق ہوئی ہے جسم اور روح سے، خالی جسم نہیں ہے، روح بھی ہے، اور خالی روح نہیں ہے، جسم بھی ہے۔ تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ اگر رسول نے فرمایا ہوتا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ فرمایا ہوتا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جسم میں قلب ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا ہے۔ روح میں قلب نہیں ہوتا، روح میں جگر نہیں ہے، یہ جسم ہوتا ہے۔ تو بات جسم رسالت تک محدود رہ جاتی۔ نہیں کاش میری بات پہنچ سکتی، میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہوتا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو دل جسم میں پایا جاتا، روح میں نہیں پایا جاتا۔
اگر رسول نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر جسم میں ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا، تو بات جسم میں رسالت تک محدود رہ جاتی، اور ہر ایک کی تقریر جو ہوتی ہے جسم و روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا دل کا ٹکڑا، یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا، پر یہ فرمایا کہ میرا ٹکڑا، اس میرے میں جسم بھی شامل ہے، روح بھی شامل ہے۔ صلوات اللہ پر محمد نتیجہ یہ نکلا کہ جو جسمانی صفات ہیں وہ بھی فاطمہ زہرا میں پائی جاتی ہیں، اور جو روحانی کمالات ہیں وہ بھی فاطمہ زہرا میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر صحیح بخاری کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جسمانی صفات بھی فاطمہ زہرا میں، اور روحانی کمالات جو رسول اللہ کے تھے وہ بھی فاطمہ زہرا میں۔ اب جسمانی کمالات جو صحیح بخاری میں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کا حوالہ میں نے اس حدیث کا بھی حوالہ، اور یہ دو روایتیں جو صحیح بخاری میں اس کو پھر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تمام اصحاب کرام، رسول کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، مکھیاں آ رہی تھیں، اصحاب کے جسم پر تو بیٹھ رہی تھیں، مگر رسول کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ مچھر آ رہے تھے، اصحاب کو تو اذیت پہنچا رہے تھے، مگر رسول کے جسم پر کوئی مچھر نہیں بیٹھا۔ جو حشرات آ رہے تھے، کیڑے مکوڑے، وہ اصحاب کے اوپر کے جسم پر تو آ رہے تھے، مگر رسول کے جسم پر بہت توجہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ رسول کے جسم پر نہیں بیٹھ، بہت دیر تک اصحابی منظر دیکھتے رہے، آخر صبر نہیں ہوا، رسول سے پوچھتے وہ مجبور ہو گئے، یہ اللہ کے رسول بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکھیاں، اب ظاہر ہے کہ یہ اردو کا محاورہ ہے، اسی کو برا نہ مانے، کہ مکھیاں ہم پر تو بھنبھنا رہی ہیں، مگر آپ کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ رہی ہے۔ مچھر ہمیں تو اذیت دے رہے ہیں، مگر آپ کے جسم پر کوئی مچھر نہیں بیٹھا۔ جتنے کیڑے مکوڑے حشرات ہیں وہ ہمارے جسم پر تو آ رہے ہیں، مگر آپ کے جسم پر نہیں آ رہے۔ رسول کا جواب سنیے، صحیح بخاری میں رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان مکھیوں کو، ان مچھروں کو، ان حشرات کو میری معرفت دے دی ہے، یہ تمہارے جسم پر تو بیٹھیں گے، میرے جسم پر نہیں بیٹھیں گے، تم کو اذیت پہنچائیں گے، مجھے اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھیوں کو بھی معلوم ہے، مچھروں کو بھی معلوم ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے۔ مکھیوں اور مچھروں کو بھی معلوم ہے۔ اب جملہ عرض کرو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انکار نہیں کرتے، انکار کیا اسلام سے خارج۔ یہ بھی اجماع علماء اہل سنت کا کہ اگر صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر دیا کسی تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان مکھیوں کو، ان مچھروں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے میری معرفت دے دی ہے، تمہیں تو اذیت پہنچائیں گے، مجھے اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ مچھروں کو علم ہے، مکھیوں کو بھی علم ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی علم ہے کہ نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے، مگر یہ وہابی ملاؤں کو آج تک پتا نہ چلتا۔ وہ یہی دہراتے رہتے، رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے۔ صلوات میں جب تو تم سے بہتر تو مکھیاں ہیں، تم سے بہتر تو مچھر ہیں، تم سے بہتر تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ایک صلوات میں جب جسم رسول کے صفات، میں کہا جسم بھی اور روح بھی، جسمانی کمالات بھی ہیں اور روحانی کمالات بھی ہیں، کیونکہ میرا ٹکڑا ہے، میرے میں جسم بھی داخل ہو گیا، میرے میں روح بھی شامل ہو گئی، تو رسول کے جسمانی صفات بھی فاطمہ میں موجود، روحانی کمالات بھی شہزادی میں موجود۔ ایک دوسرا جسمانی صفت وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کسی نے خلیفہ ثالث سے پوچھا کہ آپ تو رسول اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، ہمیں ایک بات، یہ بات ہے رسول اللہ جب دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے تب پوچھا گیا، جو تابعی حضرات انہوں نے پوچھا، جنہوں نے رسول کی زیارت نہیں کی تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے ہمیں کہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ رسول اللہ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، جس میں پرچھائی نہیں تھی،
جب بھی وہ سورج کے سامنے آتے تھے تو جس میں سایہ پیدا نہیں ہوتا تھا، جس میں سایہ پیدا نہیں ہوتا تھا اور پرچھائی زمین پر نہیں پڑتی تھی. ہم جب بھی سورج کے سامنے پہنچیں گے فوراً سایہ ہمارا زمین پر پڑنے لگے گا، فوراً ہماری پرچھائی زمین پر پڑنے لگی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ خلیفہ ثالث سے پوچھا کہ کیا بات صحیح ہے؟ آپ تو تشریف فرما رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کے جسم میں سایہ نہیں تھا، رسول اللہ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، پرچھائی نہیں تھی؟ کہا ہاں بالکل صحیح، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم جب دھوپ میں نکلتے تھے، سورج کے سامنے نکلتے تھے تو ہمارے جسم کی پرچھائی زمین پر پڑتی تھی، سایہ زمین پر پڑتا تھا. لیکن ہمارے رسول جب نکلتے تھے تو زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، زمین پر پرچھائی نہیں پڑتی تھی. اب پوچھنے والوں نے خلیفہ ثالث سے پوچھا یہ بتائیے مصلحت کیا تھی اس میں؟ ارے توجہ ہے، پوچھا مصلحت کیا تھی؟ رسول اللہ کے جس میں پرچھائی کیوں نہیں تھی، سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو انہی نے فرمایا مصلحت بتائی، انہی نے فرمایا کہ اس میں مصلحت یہ تھی کہ اگر زمین پر سایہ پڑتا ہوتا رسول کے جسم کا تو جب بھی صحابی ملنے کے لیے رسول سے آتے، کوئی دامن چومنے کے لیے، کوئی ہاتھ چومنے کے لیے، کوئی قدم بوسی کے لیے، تو امکان تھا کہ کسی صحابی کا پیر کہیں سائے پر نہ پڑ جائے. ارے توجہ ہے، کسی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر نہ پڑ جائے. اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی صحابی کا پیر رسول کے سائے پر بھی پڑے، رسول کی پرچھائی میں بھی پڑے. اور فرق محسوس کرو، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی صحابی کا، خلیفہ ثالث فرما رہے ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی صحابی کا پیر، صحابی رسول کا پیر رسول کی پرچھائی پر بھی پڑے، رسول کے سائے میں پڑے. یہ ہے صحابیت کی منزل اور یہ ہے علی کی منزل کہ جب کعبے میں مشرکینی شروع ہوئی ہے، اے علی آؤ اور میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بہت سے ہر ایک میری زبان پہ کیا دم ہے کہ میں شہزادی کا مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، شمع برابر فضائل بھی نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک فضیلت، ایک رخ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا، وہ ہے، اور وہ تمام علماء نے اس کو تحریر کیا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جتنی بھی الہی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو یا اور صحیفے ہوں، ان صحیفوں کو عیسائی حضرات نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے ان کو صحیفوں میں جمع کیا ہے، جس میں توریت بھی ہے اور صحیفہ جناب شیس بھی ہے، صحیفہ جناب نوح بھی ہے، اس میں صحیفہ جناب اسماعیل بھی ہے، صحیفہ جناب سلیمان بھی ہے، صحیفہ جناب تمام انہوں نے صحیفوں کے نام سے وہ تمام صحیفے انہوں نے جمع کیے ہیں. اور اسی میں اور اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، وہ جو انجیل ہے اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے. تو اس میں چاہے آپ انجیل دیکھ لیجئے، چاہے وہ تمام صحیفے دیکھ لیجئے، چاہے وہ توریت دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی آیت کہیں اتری ہو، کوئی آیت کہیں اتری ہو، کوئی سورہ کہیں اترا ہو، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا ہو، بلکہ صرف اور صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ شان نزول پر پوری پوری کتابیں ہیں. یہ آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی، یہ سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا، یہ سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا، یہ آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی، پوری شان نزول کی پوری پوری کتابیں موجود ہیں. جب علماء سے پوچھا گیا یہ فرق کیوں ہوا، نہ ہم کو انجیل میں صاحب یہ چیز ملتی ہے، نہ زبور میں ملتی ہے، نہ کسی اور صحیفے ملتی ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ یہ آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی، یہ گھر میں نازل ہوئی، یہ حرم میں نازل ہوئی، یہ غار حرا میں نازل ہوئی، یہ غار ثور میں نازل ہوئی، یہ فلاں مقام پر، یہ فلاں مقام پر، یہ فرق کیوں ہوا؟ اب سنیے جو علماء نے جواب دیا، اسی سے استفادہ کرنا ہے، مجھے اسی سے استفادہ کرنا ہے. علماء نے کہا دیکھو یہ فرق ہوا کہ جب بھی اللہ کو کسی نبی کو کوئی کتاب دینا ہوئی تو اللہ نے اس نبی کو بلایا، اور کتاب لے جاؤ، اور کتاب لے جاؤ. اے موسیٰ اگر توریت لینا ہے تو خود تو کوہ طور پر آ جاؤ، اے موسیٰ خود کوہ طور پر آ جاؤ. موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، پوری توریت ان کو دے دی گئی. ایک مقام پر بلا کر
موسیٰ کو پوری توریت دے دی گئی، لہذا اب توریت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی سورہ کہیں نازل ہوا، کوئی سورہ کہیں، کوئی آیت کہیں، کوئی آیت کہیں۔ اسی طرح سے جب انجیل کے نزول کا وقت آیا تو عیسیٰ کو آواز دی گئی، اے عیسیٰ اگر انجیل لینا ہے تو کوئی اکلیل پر آ جاؤ، آج بھی مصر میں موجود ہے، آؤ اور انجیل لے جاؤ۔ جناب موسیٰ کو اکلیل پر پہنچے اور پوری انجیل اللہ نے ان کو دے دی، لہذا انجیل میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی سورہ کہیں کا ہو، کوئی سورہ کہیں کا ہو، کوئی آیت کہیں کی ہو، کوئی آیت کہیں کی ہو، کیونکہ نبی کو بلا کر ایک مقام پر اس کو پوری کتاب دے دی گئی۔ لیکن جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ کی آواز آئی، اے قرآن مجید کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ارے اس سے پہلے جن کو ہم نے کتابیں دیں وہ صرف نبی تھے، وہ صرف نبی تھے، لہذا ہم نے ان کو بلایا، ان کو زحمت دی کہ آؤ اور کتاب لے جاؤ، لیکن یہ قرآن تمہیں جس کے پاس جانا ہے وہ صرف نبی نہیں، میرا محبوب بھی ہے، میرا حبیب بھی ہے، اور چاہنے والا اپنے محبوب کو کبھی زحمت نہیں دیتا ہے، میں اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا۔ ایک قرآن زحمت تمہیں اٹھانا پڑے گی، زحمت تمہیں کرنا پڑے گی، اگر گھر میں ہے تو وہاں جانا، اگر حرم میں ہے تو وہاں جانا، اگر حالت میں ہے تو وہاں جانا، اگر حالت رز میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار ہرا میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار ثور میں ہے تو وہاں جانا، اگر مکے میں ہے تو مکی بن جانا، اگر مدینے میں تو مدنی بن جانا۔ میں اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا، ایک قرآن تم کو زحمت اٹھانا پڑے گی، مگر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہ کلیہ ٹوٹ رہا ہے، یہ سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اے میرے حبیب ابھی تک تو میں نے آپ کو زحمت نہیں دی ہے، قرآن کی آیتوں کو زحمت دی ہے، مگر میرے حبیب اگر آپ کو آیت تفسیر لینا ہے تو خود فاطمہ کے گھر جانا ہوگا، چادر تفسیر ہو کر لیتا ہوگا، تب آیت تفسیر نازل ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ زبان میں دم نہیں ہے کہ شہزادی کے فضائل اور کمالات بیان کر سکوں، ہاں یقیناً مولا علی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفر نہ ہوتا۔ میں ابھی وہاں کی پٹنے کی مجلس میں یہ جملے عرض کیے، میں یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات بہت اہم ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کا مرتبہ فاطمہ سے بلند نہیں ہے، برابر ہے، بلند نہیں ہے، برابر ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ عورتوں کو اسلام نے پس رکھا ہے، مردوں کو بلند رکھا ہے، یہاں کے وہ مرتبہ بالکل برابر کا ہے، پلے برابر ہے۔ کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، برابر نہ ہوتا کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات علی کے ہیں وہی فاطمہ زہرا کے بھی ہیں، جو علم علی کا ہے وہی فاطمہ زہرا کا ہے، جو زہد علی کا ہے وہی فاطمہ زہرا کا ہے، جو شجاعت علی کی ہے وہی فاطمہ زہرا، جو قربانی علی وہی فاطمہ زہرا۔ تو اس کا مطلب صفتیں برابر کی ہیں، کمالات برابر کے ہیں، پلہ اونچا نیچا نہیں ہوا ہے، دونوں پلے برابر کے ہیں۔ مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ لاکھ برابر ہو عورت مگر مرتبہ گھٹ جاتا ہے، وہ ہے عبادت کی منزل، وہ ہے عبادت کی منزل، کیونکہ عبادت میں عورت کا مرتبہ مرد سے اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں تو عورت عبادت سے محروم ہو جاتی ہے۔ جب عورت عبادت سے محروم رہ جاتی ہے لہذا لاکھ بلند مرتبہ عورت ہو مگر عبادت میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی، عبادت میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ کچھ ایام میں وہ عبادت سے محروم رہ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، عبادت سے محروم۔ لہذا قدرت نے چاہا کہ مرتبہ برابر رہے عبادت میں بھی، اس لیے فاطمہ کو بطول پیدا کر دیا۔ اب عبادت بھی جتنی علی کی ہے اتنی فاطمہ زہرا کی ہے۔ ایک صلوات رناوات بر محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ بات بہت اہم ہے لہذا میں نے جو وہاں عرض کیا تھا یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا تشریف فرما نہیں تھے لہذا ان کی بھی گوش گزار بات ہو جائے گی کہ بھئی میں نے جو وہاں زحمت کی ہے اس کو یہی میں دہرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اب اسی کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔
وہ ہے ام المومنین جناب عائشہ کی روایت. کسی نے پوچھا ام المومنین سے کہ صفنی بنت محمد، اے ام المومنین رسول کی بیٹے کے اوصاف بیان کیجئے، ان کے صفات بیان کیجئے، ان کے کمالات بیان کیجئے. تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو ام المومنین جناب عائشہ نے جواب دیا کہ میں اس کی کیا تعریف کروں. دیکھیے جو ابھی بات کی اسی کی تعریف میں بیان کر رہا ہوں. میں اس کی کیا مدح کروں کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھی. ام المومنین فرما رہی ہیں میں کیا اس کی تعریف کروں جس نے ظہر کی نماز ادا کی، حسن کی ولادت ہوئی، تھوڑی دیر میں وہی فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوئی عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. یعنی نجاست کا گزر نہیں تھا، عبادت پہ کمی نہیں تھی، عبادت پہ کمی نہیں تھی. ام المومنین فرما رہی ہے کہ میں کیا اس کی تعریف کروں، میں اس کی کیا مدح کروں کہ جس نے ظہر کی نماز پہلے ادا کی، حسن کی ولادت ہوئی، تھوڑی دیر مصلی پہ کھڑی ہوئی عصر کی نماز ادا کر رہی ہے. اس کا مطلب نجاست کا گزر بھی نہیں. مگر یہاں ایک بہت لطیف پہلو جو میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا ام المومنین سے کہ رسول کی بیٹی کے صفات بیان کیجئے، رسول کی بیٹی کے صفات بیان کیجئے، رسول کی بیٹی کے صفات بیان کیجئے. تو فطری طور پر ام المومنین کو پوچھنا چاہیے تھا ارے کس بیٹی کی بات کر رہے ہو. بہت توجہ چاہوں گا، کس بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ کس بیٹی کی؟ پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی. فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہیں، اس سے پہلے بھی تو بیٹیاں ہیں. کس بیٹی کے فضائل بیان کروں، کس بیٹی کی کمالات بیان؟ ادھر پوچھنے والے نے پوچھا، ادھر ام المومنین فاطمہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. پوچھنے والے نے نام نہیں لیا تھا. ارے توجہ رہے. پوچھنے والے سے اتنا ہی کہا تھا کہ رسول کی بیٹی کے فضائل بیان کیجئے. ام المومنین شہزادی کے کمال و فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. فطری طور پر پوچھنا چاہیے تھا کس بیٹی کے فضائل، کس بیٹی کے کمالات. میں نے مثال دی تھی میرے دو بیٹے ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا کتنا پڑھا ہے، کس درجے تک پڑھا ہے، آپ کے بیٹا کہاں تک پڑھا ہوا ہے، تو فوراً سوال کروں گا کون سا بیٹا، بڑا والا کہ چھوٹا والا؟ کس بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ جب وہ کہے نہیں چھوٹا والا بیٹا وہ بتائیے، تب میں بتاؤں گا ہاں بھی فلاں درجے تک پڑھا، فلاں درجے تک. اگر وہ کہے بڑے بیٹے کے بارے میں بتائیے تو میں کہوں گا فلاں درجے تک. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو بھی بیٹے ہوں اور کوئی پوچھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہیے تو میں فوراً پوچھا کون سا بیٹا، چھوٹا بیٹا یا بڑا والا بیٹا. ام المومنین کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کس بیٹی کے فضائل معلوم کرنا چاہتی ہو، لیکن ام المومنین کا پوچھے بغیر جواب دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ام المومنین کے علم میں بھی ایک ہی بیٹی تھی رسول سے، ایک سے زیادہ نہیں تھی. سلوات محمد والے. یہ بات میں نے وہاں نہیں کہی تھی پر یہاں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ بات یہ ہے کہ کم از کم سادات سے تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی دادیاں 4 تھیں. بہت توجہ عجیب چیز پیش کر رہا ہوں. کم از کم جو سادات جو اولاد ہے رسول اللہ کی ان سے تو نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی دادیاں 4 تھیں. میں مثال پیش کروں. میں علی گڑھ میں جس زمانے پڑھتا تھا تو وہاں لکھنؤ سے کچھ ایک فیملی آئی تو وہ بھی امتحان دینے کے لیے ان کے بچے چاہے تو وہ بھی ساتھ میں تھے. اور بھائی گھر میں وہ مہمان ہوئے تو انہیں نے کہا ہم سے کہتے کہ دیکھیے آپ کی 2 دادیاں تھیں، ایک ایرانی تھی اور ایک ہندوستانی تھی. ایک دادی جو ایرانی تھی اس سے آپ کے چچا کی ولادت ہوئی اور ایک دادی جو ہندوستانی تھی اس سے آپ کے والد کی ولادت ہوئی. یہ انہیں مجھ سے بیان کیا. ہم نے کہا نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی دادی تھی میری، ایک ہی دادی تھی. کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم، دادی میری بتا رہے ہو.
ارے توجہ رہے، ارے دادی میری بتا رہے وہ، کہا میں جانوں گا یا آپ بہتر جانیں گے؟ آپ کہے تمہیں نہیں معلوم، تمہاری 2 دادیاں تھیں۔ میں نے کہا نہیں، سوائے ایک دادی کی کوئی دوسری دادی نہیں تھی۔ تو کم از کم سادات کو تو نہ بتاؤ کہ 4 دادیاں تھیں۔ ارے ہم سے بہتر کون جانے گا یہ کتنی دادیاں تھیں؟ ایک ہی تھی، ایک کے علاوہ کوئی نہیں۔ صلوات محمد۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلی عرض کیا کہ وہ شخصیت کہ اس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہو۔ صحیح ترمذی شریف کی روایت، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں، قام الیہ رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھتے، استقبال کرتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، واجلسہ فی مجلس ہی، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، جب اپنی مسند پر فاطمہ زہرا کو رسول نے بٹھا دیا تو اب 2 صورتیں ہوتی، یا تو رسول کھڑے ہوئے ہیں یا پہلو میں بیٹھے ہوں گے۔ ارے تصور کیجئے تبھی بات واضح ہوگی کہ جب اپنی مسند پر رسول اللہ نے اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھا دیا تو ان کی مسند پر تو فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اب رسول کہاں ہیں؟ تو یا تو کھڑے ہوئے ہیں یا پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب علی آتے تھے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ، جب علی آتے تھے رسول علی کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، رسول علی کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، اور جب فاطمہ آتی تھی تو رسول فاطمہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے۔ یہ ہے مرتبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ اور میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گاڑی پہ چھوٹ جائے گی میری۔ ایک چیز اور عرض کروں، صحیح ترمذی شریف، یہاں پر بھی دیکھیے فضائل کو کم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، تو باپ کی حیثیت سے یہ تعظیم تھی، باپ کی حیثیت سے تعظیم تھی کہ وہ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ مگر پوچھتا ہوں میں کہ اگر باپ کی حیثیت سے، بہت توجہ رہے، اگر باپ کی حیثیت سے رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہوتے تو آج ہر مسلمان باپ کے لیے بات سنت بن جاتی کہ جب بیٹی آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آج بھی سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے کیا اونچا پیجامہ کیوں ہے؟ کیا سنت رسول اللہ؟ لمبا کرتا کیوں ہے؟ کیا سنت رسول اللہ ہے؟ یہ لمبی لمبی زلفیں کیوں ہیں؟ کیا رسول کی سنت ہے؟ یہ داڑھی اتنی لمبی کیوں ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ مونچھیں کیوں نہیں؟ کیا رسول کی سنت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو ایک خربوزہ دیا گیا کھانے کے لیے، انہوں نے خربوزہ لیا اور چھری لی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خربوزہ لیا ہاتھ میں، چھری لی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو انہوں نے کہا صحابی رسول یہ آپ کیا کس کے غم میں، کیا اس کے خربوزے کے غم میں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے، یہ آنکھ میں آنسو آ کے کیسے؟ خربوزہ ہاتھ میں، چھری ہاتھ میں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کہا میں خربوزے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ رسول خربوزہ کس طرح سے کاٹتے تھے، تاکہ میں اسی طرح سے خربوزہ کاٹوں تاکہ سنت رسول پر عمل ہو جائے۔ تو جو سنت رسول پر عمل کرنے کے اتنے پابند ہیں، آج کوئی ملا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی حیثیت سے بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ رسول کی حیثیت سے رسالت کے ٹکڑے کی تعظیم و تقریب ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجو نواز اب یہی پڑھے لکھے مجمع کے چند جملے کرنا چاہتا ہوں اور بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ میں مثال پیش کر دوں تاکہ مثالیں بچوں جوانوں کے لیے ہوتی ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں معاہدہ ہوتا ہے، یہاں کے جو وزیر اعظم ہے فلاں ملک گئے اور وہاں معاہدے پہ دستخط ہو گئی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں کے وزیر اعظم مودی صاحب گئے تھے ایران، اور ایران میں اس زمانے میں حسن روحانی صاحب صدر تھے اس زمانے میں، تو وہ چابہار کے سلسلے میں معاہدہ ہوا اور اس میں ایک دستخط حسن روحانی صاحب کی تھی، ایک دستخط مودی صاحب کی تھی۔
2 دستخطیں تھیں اس کے معاہدے پر. خبر کیا آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا. بہت توجہ چاہوں گا اس مسائل کے اوپر، اور بات کریں مکمل، زیادہ اہمیت دے رہا ہے. خبر کیا آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا. ارے بھائی، نہ میرے دستخط تھے نہ آپ کے دستخط، یہ کیسے کہتے ہیں ہندوستان اور ایران کا معاہدہ؟ کیونکہ دستخط تو 2 ہی تھے، ایک حسن روحانی صاحب کا جو وہاں کے صدر، ایک یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، ان کے دستخط. تو اصولاً تو آپ یار یہ آنا چاہیے تھا کہ حسن روحانی صاحب اور مودی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو، لیکن خبر یہ نہیں تھی. خبر یہ تھی کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ ہوا. یہ کیوں؟ بھائی دستخط تو 2 ہی ہیں، تو ہر ایک کہے تو اتنی معمولی بات نہیں سمجھ رہے ہو. انہوں نے ذاتی حیثیت سے دستخط نہیں کی ہے، سربراہ ملک کی حیثیت سے دستخط ہے. جب سربراہ ملک کی حیثیت سے دستخط ہے تو جب ہندوستان کے سربراہ نے دستخط کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ہندوستانی کی دستخط ہو گئی. جب ایران کے سربراہ نے دستخط کر دی تو اس کا مطلب ہر ایرانی کی دستخط ہو گئی، کیونکہ سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا. جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کو وہ عمل قرار پاتا ہے. صحیح ترمذی کی حدیث یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، بلکہ حدیث ہے قام الیہا رسول اللہ، اللہ کا رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. اللہ کا رسول، باپ کی حیثیت سے تعظیم نہیں ہو رہی ہے، رسول کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے. اور سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول کس کے سردار ہیں؟ کس کے سردار ہے؟ کیا عرض کروں، ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کا بھی سردار ہے، جو نوح کا بھی سردار ہے، جو ابراہیم کا بھی سردار ہے، جو موسیٰ کا بھی سردار ہے، جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے. اور سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سرداری کو مانتے ہیں ان سب کا عمل قرار پاتا ہے. تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، موسیٰ بھی تعظیم کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی تعظیم کر رہے ہیں. سلوات محمد. ایک حدیث اور بعد رحمت مکمل حدیث یہ ہے کہ جب میدان حشر میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی تو رسول بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، تمام جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے. حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے، جیسے شہزادی اس وقت آئیں گی رسول تعظیم کے لیے اٹھیں گے، رسول تعظیم کے لیے اٹھیں گے. اور جب رسول تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو علی بھی تعظیم کے لیے اٹھیں گے. جب علی تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو حسن حسین بھی تعظیم کے لیے اٹھیں گے. جب حسن تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو تمام جتنے انبیاء ہیں وہ سب تعظیم کے لیے اٹھیں گے. جب سب انبیاء تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو سارے ملائکہ بھی تعظیم کے لیے اٹھیں گے. جب سارے ملائکہ تعظیم کے لیے اٹھیں گے تو جتنے شہداء اور اوصیاء سب تعظیم کے لیے اٹھیں گے. ادھر فاطمہ زہرا آئیں گی، پوری کائنات فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھ جائے گی. ایک سلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد. یہ چیز میں نے وہاں بھی عرض کی، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی الفت جس وقت ہجرت ہوئی ہے تو آپ ذات کو معلوم ہے کہ رسول اللہ پہلے تشریف لے گئے تھے. اس کا مولا علی کے سپرد امانتیں کر دی تھیں کہ امانت دینا. اور پھر جو خواتین رہیں گی جن کو خواتین کہا جاتا ہے، کئی نام تھے. فاطمہ کے نام کی کئی خواتین تھیں. جناب حمزہ کی جو بیٹی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور بھی کئی خواتین کا نام فاطمہ تھا، اور شہزادی کا نام بھی فاطمہ تھا. فرق اتنا ہے، فاطمہ سب تھیں مگر فرق اتنا ہے ان کا نام جو فاطمہ رکھا گیا تھا تو ان کے ماں باپ نے رکھا تھا، اور شہزادی کا نام جو فاطمہ تھا وہ اللہ نے منتخب کیا تھا. جس پر شہزادی، اب یہ الگ چیز ہو جائے گی لیکن ہلکا سا اشارہ کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو جبریل کو بھیجا ہے اللہ نے حکم دے کے کہ فَانْطَلِقْ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ إِنِّي سَمَّيْتُهَا فاطمہ. بہت توجہ رہے. اے جبریل جاؤ اور جا کر محمد کی زبان پر جاری کرو. ارے توجہ رہے، لفظوں پر توجہ رہے. اے جبریل جائیے اور محمد کی زبان پر جاری کیجئے کہ اس بچی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے. ارے جس طرح سے قرآن کی آیتیں
قرآن کی آیتیں جبریل جو تھے رسول کے زبان پر جاری کرتے تھے، اسی طرح فاطمہ زہرا کا نام بھی زبان پر جاری کروایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن صامت ہے یا قرآن ناطق ہے۔ ایک صلوات محمد مرتبہ شہزادی کون ہے، بس بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مولا علی تمام جتنی امانتیں تھیں وہ واپس کر کے ان خواتین کو لے کر چلے۔ مخبری ہو گئی کہ بھئی علی جو ہے خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، اکیلے علی۔ ایک گروہ پورا آ گیا اور گھیر لیا چاروں طرف سے علی کو، جانے نہیں دیں، جانے نہیں۔ مولا علی نے زبردست جنگ کی اور سب کو شکست دے دی، سب کچھ قتل ہوئے کچھ بھاگے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ شخص جو تھا اس نے جو ایک شہزادی جس اونٹ پر سوار تھے، شہزادی اس اونٹ پر سوار تھی، اس اونٹ پر زور سے تازیانہ مارا اس نے، اس اونٹ پر زور سے کوڑا مارا، تو کوڑا مارنے سے وہ اونٹ بھڑک گیا۔ اب جو بھڑکا اونٹ تو شہزادی اونٹ پر سنبھل نہیں پائی اور اونٹ سے زمین پر گر پڑے۔ جلدی سے علی دوڑ کر پہنچے، بنت رسول کو تکلیف تو نہیں، کوئی اذیت تو نہیں، کوئی چوٹ تو نہیں، کہا نہیں مجھے کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف۔ دوبارہ پھر اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جب مولا علی شہزادی کو لے کر مدینے پہنچے ہیں، اس وقت مولا علی نے یہ واقعہ بیان کیا رسول اللہ سے کہ اس طرح سے فلاں شخص نے آپ کی بیٹی کے جو ناقہ تھا، جو اونٹ تھا، اس پر تازیانہ مارا تھا، آپ کی بیٹی گر گئی تھی، اگرچہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، لیکن اس نے یہ گستاخی کی تھی۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے، سنیے سنیے، تمام تاریخوں میں درج ہے، جب فتح مکہ ہوئی ہے تو رسول نے سب کو معاف کر دیا تھا، یہاں تک کہ قاتل جناب حمزہ وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا، مگر 10 لوگ ایسے تھے جن کے لیے رسول نے حکم دیا تھا ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کعبے کے غلاف سے بھی لپٹ جائے تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں وہ شخص شامل تھا کہ جس نے اونٹ پر تازیانہ مارا تھا، وہ شخص شامل تھا کہ جس نے شہزادی کے اونٹ پر شہزادی پر نہیں، شہزادی کے اونٹ پر تازیانہ مارا تھا، کوڑا مارا تھا، کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ علی نے جا کر اسے قتل کیا تھا، جا کر اس کو معاف نہیں کیا تھا، رسول اللہ نے سب کو معاف کیا تھا، اس کو نہیں معاف کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف اونٹ کو اس نے اذیت پہنچائی تھی، شہزادی گر پڑی تھی مگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تصور کیجئے اس کا کیا حشر ہوگا میدان حشر میں جس نے شہزادی کو تازیانہ مارا۔ شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، چند منٹ کے مصاحب مسلسل آپ یہیں مصاحب سن رہے ہیں، شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے۔ آواز دی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ شہزادی نے فریاد کی، اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہے، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کمار بے غیرتی سے کہا کہ ہاں بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے، شہزادی دیوار و در کے درمیان آ جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ ہاں دارو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ دیوار و در کے درمیان آ گئی تھی اور پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، دوسری روایت اور ہے جو کم پڑھی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جس وقت دروازہ توڑا جانا تھا اس وقت شہزادی دروازے سے بالکل لگی ہوئی کھڑی تھی، بالکل متصل کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے متصل کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ میرے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا، ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ میرے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا۔ دروازے سے متصل کھڑی ہوئی تھی، جب دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازے کو توڑا گیا تو دروازے میں ایک لمبی سی میخ تھی جو پسلیوں کے آر پار آ گئی، پسلیاں بھی شکستہ ہوئی، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی، شہزادی زمین پر گری۔ نہیں لفظ نہیں ہے تو میں عرض کر سکوں، شہزادی کے مسائل پوری طرح بیان بھی نہیں ہو پاتے، پوری طرح بیان بھی نہیں ہو پاتے شہزادی کے مسائل۔ اب جو شہزادی گری ہے تو شہزادی نیچے تھی، دروازہ ان کے اوپر تھا،
اب جو بھی گھر میں داخل ہو رہا تھا اسی دروازے پر پیر رکھتا ہوا۔ اب اندازہ کرو کہ شہزادی کتنا زخمی ہو گئی ہوگی، پسلیاں کس طرح سے شکستہ ہو گئی ہوگی۔ لوگ ڈرانا اندر گھسے، علی کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے چلے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی دروازے کے پاس گری ہوئی ہے، زمین پر گری ہوئی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے۔ اب جب گرفتار کر کے لے جائیں گے تو دروازے ہی تو گزریں گے، جب باہر جانا ہے تو دروازے ہی سے گزریں گے۔ شہزادی ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا، جیسے ہی علی کو گرفتار کر کے لوگ قریب سے گزرنے لگے، فاطمہ نے ایک ہاتھ بڑھایا، علی کا دامن تھاما۔ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے سختی سے کہا، اے رسول کی بیٹی، آپ علی کا دامن چھوڑ دیجئے، آپ علی کا دامن چھوڑ دیجئے۔ شہزادی فرماتی نہیں نہیں، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب آنے والے کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ دامن نہیں چھوڑی، ایک ملعون آگے بڑھا اور بھرپور طاقت سے تانیہ لایا، شہزادی کے ہاتھ پر پڑا، ہاتھ کونی سے شکستہ ہو گیا۔ عزادارو، ہاتھ کونی سے شکستہ، جب تک حیات رہی اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں لے سکی۔ آخری 2-3 جملے ہیں۔ عزادارو، جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ اور آخری بار ماں کو دیکھ لو۔ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، بچوں آؤ اور آخری بار ماں کی زیارت کر لو۔ ننھی سی سکینہ قریب، ننھی سی زینب قریب پہنچی، کم سنی کا عالم ہے، جناب زینب قریب پہنچی، دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ سے ایک سوال کیا، بابا میرا ایک سوال ہے، جواب دے دیئے۔ کہ ننھی زینب کیا سوال کرنا چاہتی ہے؟ کہ بابا یہ بتائیے، میں نے کئی میتوں میں دیکھا کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے۔ بابا آپ نے ماں کا صرف ایک ہاتھ سیدھا کیا، بابا آپ نے اماں کے ایک ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ علی نے طرف کر کہا ہے، میری ننھی زینب، تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ ہاں، عزادارو، روایت یہ بھی کہتی ہے امام حسین کے سلسلے میں کہ سارے بچے آ گئے تھے لیکن حسین دور کھڑے ہوئے، اے حسین تم بھی آ جاؤ اور آخری بار ماں کو دیکھ لو۔ حسین نے فرمایا، بابا جب تک ماں بلائے گی نہیں، جب تک ماں آواز نہیں دے گی، میں ماں کے پاس نہیں آؤں گا۔ روایت کے بندے کفن ٹوٹتے ہیں اور فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین دوڑ کر آئے، فاطمہ کے سینے سے لپٹ گئے۔ تصور کیجئے کہ مرنے کے بعد محبت کا یہ عالم ہے تو جس وقت کربلا کے میدان میں حسین فریاد کر رہے ہوں گے، امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو روح فاطمہ کتنی بے چین ہوئی ہوگی۔ جب شیور کا خنجر چلا ہوگا اس وقت بے چینی کے کیا عالم ہوگا۔ روایت کہتی ہے، آخری 2 جملے روایت صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں، آخری 2 جملے سن لیجئے۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ شیور نے 12 وار کیے تھے، شیور نے 12 وار کیے تھے۔ تمام جماعتیں کربلا میں آ گئی تھی، سارے جنات آ گئے تھے، سارے ملائکہ آ گئے تھے، جتنے انبیاء تھے سب آ گئے تھے، جتنے رسول تھے سب آ گئے تھے، امام حسن آ گئے تھے، مولا علی آ گئے تھے، رسول اللہ تشریف لائے تھے، اور ماں فاطمہ زہرا بھی اپنے بیٹے کے سرانے موجود تھے۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے، جب پہلا وار ہوا تو جناتوں نے ہاتھ جوڑے، آقا اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ جنات چلے گئے، دوسرا وار ہونا تھا، انبیاء نے ہاتھ جوڑ لیے، اے حسین اس سے آگے کا منظر، اے فرزند رسول اس سے آگے کا منظر دیکھنی ہم میں تاب نہیں ہے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ سارے انبیاء چلے گئے، پھر وار ہوا، سارے رسول چلے گئے۔ روایت کے دن 9واں وار ہونا تھا، خود بھائی حسن نے کہہ دیا، اے بھیا حسین
اب میری صبر کی انتہا یہی تک ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے اجازت ہے میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں۔ 10واں وار ہونا تھا، خود بابا علی نے کہہ دیا اے میرے لخت دل حسین، اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ نادارہ سنیے، اب 11واں وار ہونا ہے، نادا رسول اللہ نے فرما دیا اے میرے نور نظر، میں کربلا سے جا رہا ہوں، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ نادارہ سنیے، اب آخری وار ہونا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی، کیا سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا میں اکیلا کربلا میں رہ گیا؟ آواز آتی، نہیں میرے لال نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا وجہ، اگر سر کٹے گے تو ماں کی آغوش میں۔ ازادارہ شیر کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا دانو، ماں فریاد کرتی رہی، شیور کا خنجر چلتا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے شہزادی کون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، تجھے واسطہ ہے تمام معصومین کا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے۔ پالنے والے ہمیں جو مریض ہے ان کو شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے جو دوستان ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے۔ پالنے والے لبنان کے جو مسلمان ہیں ان کو محفوظ رکھ، جو غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگور ہے۔ جو یہاں کے بانی مجلس سے جناب منتظر جعفری صاحب، ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا ہو۔ پالنے والے جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں پر موجود ہیں، ان کی جائز دینی تمنا ہے ان کو پالنے والے پورا فرما دے۔ مصطفیٰ محمد علیہ وسلم، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علیہ محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے۔ پالنے والے ہمارا آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے غلام ہو جانے سارے میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الا لعنة الله على القوم الظالمين۔